انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ، شوق کے ساتھ جانور کو خریدا جائے۔ دیکھیں نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحج کو اللہ کی بارگاہ میں جو عمل سب سے زیادہ قبول ہے وہ خون بہانا ہے۔ وہ عمل آپ اس وقت کر رہے ہیں آج کے دن 10 ذی الحج کو، جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ ہے۔ کس کی بارگاہ میں؟ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ۔ دیکھنا تو اللہ کی طرف تھا، اس میں بندے کہاں سے آ گئے؟ ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے ہیں یہ بھی نہ کہو کہ بچے تنگ کر رہے ہیں تو میں بکرا لینے آ گیا ہوں، یہ بھی لفظ نہ کہو۔ بچے نے شور کیا تھا کہ سب لے آئے آپ نہیں لائے، یہ بھی نہ کہو۔ تم اپنی نیت دیکھو، اس لیے کہ وہ نہ بچے کے شوق کے لیے لانا ہے، نہ پڑوسی پہلے لے آئے تو اب لے کے آنا، یہ بھی نہیں، بلکہ تم نے اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کرنا۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب آپ کہیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا میں رہنا جانا اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ آپ قربانی کا مزاج بنائیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی طبیعت بھی ٹھنڈی ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے جو پیسے نکال کے قربانی کے لیے دیے تھے تو پیسے وہ کم نہیں ہوئے، بلکہ وہ پیسے برکت والے ہو گئے، وہ زیادہ ہو گئے۔ اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک بات تو یہ کہ آپ جانور خریدے، قربانی لائیں تو اس میں آپ یہ پہلو پیش نظر رکھیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، یہ سب سے زیادہ اس نے نیت کو اپنانا سب سے اہم کام۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قربانی۔ لفظ کیا ہے؟ قربانی کا مطلب ہوتا ہے اثار کرنا، ترجیح دے دینا دوسرے پہ، نہیں اپنے آپ سے دوسرے کو ترجیح دینا، کوئی چیز کسی کے لیے قربان کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کچھ قربان کرنا۔ تو آپ نے تو اس کو قربان کرنا تھا، آپ نے قربان کر دیا، تو یہ اب فریزر میں کیا کر رہا ہے؟ اس کو تو کرنا تھا قربان۔ کہتے ہیں نا فلانے نے میرے لیے قربانی دے دی۔ میں عرف عام کی بات کر رہا ہوں، سیٹ پہ بیٹھے تھے 2-4 لوگ، بس میں چڑھ گئے، اب ایک بندہ اٹھ گیا، اس نے جگہ دے دی، اس کو کیا کہیں گے؟ اس نے میرے لیے، یہی ہے نا قربانی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید ضرورت بھی ہو۔ اثار کا تو یہی معنی ہے قربانی کا۔ تو قربانی کا مطلب تو یہ تھا کہ دے دی اللہ کی رضا کے لیے۔ گھر میں رکھنا جائز ہے، فریزر میں رکھنا، مجھ سے کوئی دوستوں نے مسئلہ پوچھا کہ محرم شریف میں قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا سفر میں بھی کھا سکتے ہیں، ربیع الاول میں بھی کھائیں آپ، کس نے منع کیا؟ ربیع الثانی تک کھائیں، پر یہ بتا دیں کہ کیا کسی نے کہا تھا کہ بعد میں گوشت ملے گا نہیں، دنیا میں ختم ہو جائے گا؟ اتنا لمبا چلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا تو معنی تھا قربانی کرنا، تو یہ تو دے دینا چاہیے تھا، اور دینا بھی تحفہ بنا کے نہیں چاہیے تھا کہ ایک پلیٹ کے اندر میں نے گوشت بھیجا، یار میں تیرے گھر بھیج رہا ہوں گائے کا، سنا ہے تو نے اونٹ کیا ہے، تو ادھر گائے کا چلا گیا، ادھر سے اونٹ کا آ گیا، ادھر سے بکرے کا چلا گیا، ادھر سے کٹے کا آ گیا۔ تو یہ جناب آپ اس طرح کر کے نہ اس کو کریں۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ میری اگلی گلی میں کتنے لوگوں نے قربانی نہیں کی، میری پچھلی گلی میں کتنے لوگوں نے قربانی نہیں کی، مجھے خبر ہوتی ہے۔ میرے رشتہ داروں میں کون کون ہے اتنا تو پتہ ہی ہوتا ہے نا کس کس حیثیت کا ہے۔ تو پھر یہ کہانی بنانے کی کیا ضرورت ہوئی کہ جی بانٹ دیا تھا، بس وہ خاص بوٹیاں بچا کے رکھی تھیں، اس سے کہا تھا کہ رانے نہ کاٹنا، باقی سارا کاٹ لینا، وہ اس کے لیے جگہ بنا لی تھی۔ پوچھ لیں الیکٹریشین سے آپ کہ قربانی کے دنوں میں صرف بکروں والوں کے پاس ہی رش نہیں ہوتا، فریج والوں کے پاس بھی رش ہوتا ہے، فریزر والوں کے پاس بھی رش ہوتا ہے۔ نہ کریں ایسا، جب اثار کر دیا دے دیا، غرباء کو تلاش کریں، مل جائیں گے، اور ان کو آپ زیادہ دینے کی کوشش کریں تاکہ کچھ دنوں کے لیے وہ استعمال کر سکے، کچھ دنوں کے لیے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ بیچارے تھوڑے سے بھی خوددار ہوتے ہیں وہ بچتے ہیں کہیں شاپ پر لے کے جانے میں، اور جو لوگ روٹین میں دے رہے ہوں کسی سال انہیں مس کرنا پڑ جائے تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں تک پہنچنا اور اس انداز میں پہنچنا کہ ہم یہ تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑی خیر کی بات ہے۔ تھوڑی توجہ کریں،
اور ان لوگوں کو تلاش کریں. اب یہ حالات جو کچھ سالوں سے بنے ہیں یہ حالات تشویشناک ہیں. امیر آدمی کا تعلق امیروں کے ساتھ بن جاتا ہے تو اسے محسوس نہیں ہوتا کہ بل آئے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے. اسے محسوس نہیں ہوتا کہ کچن چلانا کتنا تعلق بن جاتا ہے نا امیر لوگوں کے ساتھ. یعنی جو امیر لوگ ہیں ان کے گھروں میں یہ ڈسکس کبھی نہیں ہوتا ہوگا کہ لاہور جانے کا کرایہ بڑھ گیا ہے. کبھی نہیں ڈسکس ہوتا ہوگا کیونکہ وہ کبھی بھی بس پہ بیٹھ کے لاہور جاتے ہی نہیں. یہ ان گھروں میں ڈسکس ہوتا ہے جن گھروں میں کرایہ دینا پڑتا ہے. تو کمر توڑ مہنگائی ہے, چیزیں لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی. اس موسم کے اندر اللہ نے کچھ لوگوں کو موقع دیا ہے کہ وہ پوری گائے ذبح کریں گے, وہ پورا اونٹ ذبح کریں گے, وہ کئی بکرے کاٹیں گے. تو بھئی آپ تو کھاتے رہتے ہیں, اب ادھر سفر کریں. جن لوگوں کے پاس یہ سارا سال چیزیں اس وافر انداز میں میسر نہیں ہوتی, ان کے ہاں آپ جائیں, آپ وہاں ان چیزوں کو بانٹیں اور تھوڑے شوق کے ساتھ بانٹیں. جب آپ بانٹتے وقت چہرے پہ سلوٹ لے آتے ہیں نا, آپ لوگ ابھی آ گئے, ابھی تو گوشت بنایا بھی نہیں, آپ کو دیں گے مل جائے گا. آپ کی جو چہرے کی سلوٹیں ہیں, لفظوں کا ترش ہونا ہے, وہ کئی دفعہ وہ مزہ خراب کر دیتا ہے. مزے کو خراب نہ کریں, آپ چلے جائیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی گردنیں جھکا کے خوش ہوں. یہ کوئی کام نہیں ہے کہ کوئی آپ کے سامنے جھولی پھیلائے تو آپ کہیں میں بہت بڑا آدمی ہوں. یہ کوئی کمال ہے؟ یہ آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے. ہمارے دینے سے کیا, لوگ روز روٹی کھاتے ہیں, میرا رب ہی عطا کرتا ہے تو مخلوق پیٹ بھر کے کھاتی ہے. تو اگر آج اللہ نے ہمیں ذریعہ بنا دیا ہے تو ہمیں پھر یہ رویہ اختیار. تو فرمایا ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل یہ, سب سے پسندیدہ, کہ وہ 10 ذی الحج کو قربانی کریں, کوشش کریں خود ذبح کریں اپنا جانور. یہ حضور کی سنت ہے. یہ نہ ہو سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے لگے حضرت فاطمہ کا جانور. تو فرمایا فاطمہ ادھر آ کے اس کے پاس کھڑی ہو جاؤ, میں تمہارا جانور ذبح کرنے لگا ہوں. اپنے جانور کے پاس کھڑے ہوں. میرے جو بھائی ذبح کرنے کا کام کرتے ہیں نا, قصاب ہم کہتے ہیں, سارے قصاب نہیں ہوتے, بہت سارے لوگ یہ سعادت حاصل کرتے ہیں اور بڑی نیکی کا کام کرتے ہیں. اللہ انہیں بڑی بہترین جزا عطا فرمائے گا, بڑا خیر کا کام کرتے ہیں. لیکن چونکہ رش ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس, تھوڑی جلدی بھی ہوتی ہے. پہلی تو کوشش کریں تکبیر خود ڈالیں, یہ نہیں ہو سکتا تو قریب کھڑے ہوں. ہمارے ہاں ایک رواج یہ بھی ہے کہ 2 بندے ہاتھ رکھتے ہیں. ذبح وہ کر رہا ہوتا ہے تو جس کی قربانی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو بھی ساتھ ہاتھ رکھ, ہوتا ہے نا جی بہت ساری جگہوں. اب حکم یہ ہے شریعت اسلامیہ کا کہ جب جانور ذبح کریں گے تو پڑھیں گے بسم اللہ اللہ, بسم اللہ اللہ. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا پڑھی, صحابہ بھی لمبی دعا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, یہ بھی پڑھا. اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ میری طرف سے قبول فرما, میری امت میری اہل بیت کی طرف سے قبول فرما. صحابہ جب جانور ذبح کرنے لگتے پہلے یہ دعا پڑھتے, پھر کہتے اللہم تقبل منا کما تقبلتا خلیل کا ابراہیم علیہ السلام وتقبلتا حبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم سے بھی قبول فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم سے قبول فرمائی اور جیسے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول. یہ ساری دعا پڑھیں اور جب جانور ذبح کرنے لگے تو پھر پڑھیں بسم اللہ اللہ, بسم اللہ اللہ. اچھا 2 آدمیوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے, 2 آدمیوں. اب اگر ایک نے بھی نہ پڑھی بسم اللہ اللہ اکبر تو جانور حلال نہیں ہوگا, دونوں کو پڑھنا پڑے گا. یہ مسئلہ یاد رکھیں. ایک اور بات بھی بتانی ہے آپ کو, وہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے. قربانی کے بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7. اب 7 حصوں میں 7 کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے. 7 کی 6 حصے ڈال گئے, جو چلے تھوڑے سے زیادہ امیر لوگ نہیں تھے, نارمل تھے, انہوں نے 6 حصے ڈال لیے. 7واں امیر آدمی تھا, اس کو جا کے کہا یار ایک حصہ نہیں مل رہا تو چل تو نے تو 2-3 بکرے لیے ہوئے ہیں, تو بھی شامل ہو جا. اس نے پہلے تو کہا نہیں یار میں نے اب لے لی ہیں. پھر جب اصرار کیا تو کہا چلو ٹھیک ہے بڑے گوشت کا قیمہ کرا لیں گے. تو اس طرح کرو, ڈال لو میرا بھی حصہ. اب 6 کی نیت قربانی کی, 7ویں کی گوشت کی, کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. گئے سارے.
اب اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کو بھی آپ، اصل میں ہمیں مسائل نہیں آتے، نہ ہم سیکھتے ہیں نہ پتہ کرتے ہیں، پھر خرابی ہوتی ہے۔ اب اس سے کہیں کہ یار قربانی سے پہلے پہلے اپنی نیت کا اعادہ کر، اپنی نیت کا اعادہ کر، بتا کہ تیری نیت کیا ہے، اور اگر غلط ہے تو صحیح کر لے، تاکہ سب کی قربانی تو بتا۔ یہ جو تو رکھ رہا ہے قربانی، تو کس کی قربانی کر رہا ہے؟ دادا جی کے نام کی، ابا جی کے نام کی، اپنے پیر کے نام کی، استاد کے نام کی، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، نبی پاک کے نام؟ اس سے پوچھیں، اور جو وہ نیت بتائے اس نیت کی دعا ہوگی، اس کی طرف سے کہا جائے گا اے اللہ اس کی طرف سے اسے قبول۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے عزیزوں کو؟ اور اس ارادے کے ساتھ قربانی، اگر ایک کی بھی نیت خراب ہو گئی تو مسئلہ بگڑ گیا۔ اس لیے ان مسائل کو، اور نبی پاک کے نام کی جو قربانی ہوگی، سبحان اللہ، میں کرامات کا زیادہ قائل نہیں، ہم کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہیں، کیفیات کی۔ اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں، کیفیت کا نام ہے۔ میرے ایسا فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں۔ اگر مرید ساری زندگی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینے جانے کا شوق ہی پیدا نہ ہو، کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے، تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں، کیفیت تو ملی نہیں اسے۔ ہم کیفیت، اسی طرح ہم نظرانے کے نہیں نظر آنے کے قائل ہیں۔ تو بھائی یہ یاد رکھ لیں، کیفیت کا نام دین ہے، نبی پاک کے نام کی قربانی۔ میں قائل تو نہیں کرامت کا، لیکن ایک بات میں نے اپنے ایک استادوں سے، ایک بزرگوں سے سنی ہے، میرا دل کرتا ہے وہ سنا دوں آپ کو۔ اور بزرگوں کا قول ہے، اصل رنگ جو میں عرض کر رہا ہوں اسی رنگ میں اس کو رکھیے گا، اور جس حد تک میں بات کر رہا ہوں اسی حد تک رکھیے گا۔ اب ہر آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے، فوراً بات ریکارڈ ہوتی ہے، فوراً میڈیا پہ جاتی ہے، فوراً لوگ کمنٹس کرتے ہیں۔ تو بھائی جس حد تک سناؤں اسی حد تک رکھیے گا۔ میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو، اور وہ گوشت اس آدمی کو کھلاؤ جس کا حافظہ کمزور ہے، اللہ اسے وسیع حافظہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کرتے کہ میرا تجربہ ہے، نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو، اور جس آدمی سے کوئی گناہ نہیں نہ چھوٹتا، کسی گناہوں میں الجھ گیا ہے، اسے وہ والا گوشت کھلاؤ، اللہ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا، اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی اسے، جو نبی پاک کے نام کا جانور ہو۔ تو ہم جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ چلو تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی پوچھ لیں۔ تو میں نے کہا حضور اگر بیمار کو کھلا دیں تو فرمانے لگے کھلا دو، اللہ صحت دینے والا ہے، پر بیمار کے لیے دوائیاں بڑی ایجاد ہو گئی ہیں، گناہ گار کی دوائیاں نہیں ملتی۔ بیماروں کی دوائیاں بڑی ہیں، گناہ گاروں کی نہیں ملتی۔ گناہ گار کو کھلاؤ، اس لیے کہ جو چیز مصطفیٰ کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے، رب اس کی بڑی قدر فرماتا ہے، اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ جو چیز نبی پاک کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے، اللہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرا کلمہ پڑھنے والا مومن جب دوزخ سے گزرے گا تو دوزخ کہے گی جلدی جلدی گزر جا، جلدی جلدی، جہنم کی آگ کہے گی جلدی جلدی گزر جا، جلدی۔ تو مومن کہے گا تو آ گیا، تجھے کیا بات ہوئی، پل صراط سے گزر رہا ہے، کیا مسئلہ ہوا؟ اس کے پاس سے گزر رہا ہے دوزخ کے، تو پاس سے گزرتے وقت بھی کہتے ہیں جلدی گزر جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے نور کی چمک میری آنکھ کو ہی ٹھنڈا کر دے۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے رسول پاک علیہ السلام سے جو شے منسوب ہو جاتی ہے اس کی اللہ بڑی قدر فرماتا ہے، جبھی تو ہماری قدر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم جس طرح کے بھی ہو سب سے افضل، اس لیے کہ میرے محمد کا کلمہ جو پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قربانی کریں، اچھی نیت کے ساتھ کریں، خلوص کے ساتھ۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے، ایک دینا ہے خالص غریب لوگوں کو، جی کیا دینا ان کو؟ جی غریبوں کو کیا دینا ہے؟ نال چڑکا نہیں دینی ہے 250 آ بھی گئے ہو تسی، اجے تو کھل بھی نہیں لائی، چڑکا نہیں دینی ہے، اور جو تیرے دروازے تک چل کے آ گیا، اور اللہ پاک سے ڈرا کر، بس یہ سوچ کہ اس نے تجھے دینے والا بنایا ہے۔ بھائی یہ سوچ کہ کوئی کسی کے دروازے تک نہیں جاتا، یہ سوچ وہ بڑا بے نیاز ہے، کچھ کا کچھ کر دیتا ہے، تیرے دروازے تک آ گیا نا، بس ٹھیک ہو گیا۔ تو سمجھ کہ اس نے تجھے بڑی عزت دی ہے، تیرے دروازے تک چھاپر لے کے آیا، جھڑکے نہ دے، اتے بہ جا، تو آ بھی گیا ہے، ایسے نہ کر، ایسے نہ کر، بالکل بس جو آ گیا ہے نا اس کو عزت دے، وقار دے۔ غریب کو گوشت دینا ہے، ساتھ جھڑکے نہیں دینی۔
اور اس کو بڑی عجیب بات ہے، چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 2 پنکھے چل رہے ہیں اور انہوں نے جناب بڑا صوفہ رکھا ہوا ہے اور ٹپ میں گوشت رکھا ہوا ہے اور غریب آدمی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد میں چائے پینی بس کر یار بس کر، بے پرواہی وے ایک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے. ڈر اس کی بے نیازی سے، دیکھ جو تیرے دروازے تک آ گیا، بس آ گیا، اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے، اور اسی پہ اکتفا کر. اور کسائی سے بھی میری گزارش ہے کہ فٹافٹ ذبح کرنا ہے، اگلے گھر بھی جانا ہے. جانور میں ابھی جان ہوتی ہے تو کھلڑی اتارنی شروع کر دیتے ہیں، یہ ظلم ہے. جس محبوب نے فرمایا ہے کہ جانور کے سامنے جانور ذبح نہ کرو، جنہوں نے کہا کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، انہوں نے تمہیں کیسے اجازت مل گئی ہو؟ بھائی کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا. اور آپ بھی کسائی کی منت کریں، لڑائی نہیں کریں، گزارش کریں کہ ذرا ٹھہر جا یار، 2 منٹ ٹھہر، ٹھنڈا ہونے دیں، اسے ٹھنڈا ہونے دیں. زندہ آدمی کی کھال اتاریں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اتنا ظلم میں نے دیکھا، اسی وقت اس نے لٹکا دیا، پیر کاٹنے لگ گیا، فٹافٹ نہ، ٹھنڈا ہونے دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جانور ٹھنڈا ہو کا گوشت بنائیں اچھے طریقے سے. کچھ نہیں ہونے لگا، کوئی مسئلہ نہیں ایسا. وہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا، عید والے دن روزہ ہوتا ہے تو قربانی کے گوشت سے کھولنا ہے، روزہ کوئی نہیں ہوتا. بس اتنی بات ہے کہ اچھی بات ہے، مستحب ہے، اچھا فعل ہے کہ آپ سب سے پہلا کھانا قربانی کا گوشت دکھائیں. تو شوگر والے بیچارے کی شوگر لو ہوئی ہے، گوشت ملے گا 5 بجے، وہ تو مر جائے گا. تو کوئی ضروری نہیں، وہ کھانا کھائے جو گھر میں موجود ہے، ناشتہ وہ کرے، کوئی ایسی بات نہیں. گوشت بن جائے تو وہ کھا لے، کوئی روزہ نہیں. عید والے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا، یوم عرفہ کا روزہ ہے، عید والے دن کا کوئی روزہ نہیں. بہرحال گوشت کے 3 حصے کریں، ایک خالص غریب آدمی کو، دوسرا رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، پڑوسیوں کو، تیسرا گھر میں رکھیں، استعمال کریں، کھائیں. سارا گوشت گھر میں رکھنا بھی جائز ہے اور سارا بانٹ دینا بھی. میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، پھر یاد کراتا ہوں، جو لوگ قربانی کرتے ہیں نا، وہ والے لوگ ہیں جن کے گھر میں آج بھی گوشت پکے گا. قربانی دینے والے وہ لوگ ہیں جو ہفتے میں ہر 3 دن گوشت کھاتے ہیں، پھل بھی کھاتے ہیں. تو آپ تو سارا سال کھا رہے ہیں، ہر جمعے والے دن 3 کلو بکرے کا گوشت آتا ہے. تو جو قربانی کا گوشت ہے وہ بانٹ دیں، سارا غریب کو دیں. اور قربانی ہے کیا؟ صحابہ نے پوچھ لیا، ما هذه الأضحیہ، حضور قربانی کیا ہے بتائیے. تو اب قربانی کا ایک سادہ مفہوم ہے کہ مخصوص جانور مخصوص وقت میں اللہ کے قرب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے. اور اس میں بتا دیا گیا کہ گائے بھینس اور بھیڑ بکری اور اونٹ، اور اس میں ساری اقسام شامل ہیں، نر بھی، مادہ بھی، خصی بھی، غیر خصی بھی، سارا کچھ شامل ہے. یہ بھی ایک جملہ تھا، بتا دیا جاتا. پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ پتہ ہے حضور نے فلسفہ کیا بیان کیا؟ فرمایا سنتی ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم کا طریقہ ہے. قربانی جناب ابراہیم کا، یہ حضور نے بیان کیا. تو صحابہ نے عرض کی حضور طریقہ ہے حضرت ابراہیم کا، تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرمایا، جانور کے بدلے نہیں، جانور کے ہر. تو حضرت ابراہیم نے قربانی کیسے کی؟ قرآن مجید ہے اور سورہ صافات ہے. حضرت ابراہیم کی قربانی بھی قرآن نے بیان کی. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ جناب ابراہیم نے دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما. اولاد کی طلب صرف ماں کو نہیں ہوتی، باپ کو بھی بڑی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے، بچے سپورٹر ماں کے ہوتے ہیں، باپ کو بھی بڑی طلب ہوتی ہے. ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. پہلے دعا مانگی. رب فرماتا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں عقل مند بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی. انہوں نے صالح بیٹا مانگا، اللہ نے حلم والا بیٹا عطا کیا. بیٹا مل گیا. فلما بلغ معہ السعی، پھر جب بیٹا ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا. بندہ رات کو تھکا ماندہ گھر آئے نا، تو بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو چارپائی پہ لیٹا دیکھ کے ابا بڑا راضی ہوتا ہے. چلے زیادہ شاعروں نے شان اماں کی لکھی ہیں، اس میں شک کوئی نہیں، انہوں نے نہیں ابا کی طرف توجہ دی، ان کی مرضی ہے.
तो ज्यादा बातें अम्मा के हक में हुई, पर बाप और बेटे का प्यार, बेटे और बाप का प्यार, अगर ये आयतें कुरान पाक की कभी समझ में आ जाएं तो शायद इश्क की सारी दास्तानें खत्म हो जाएं। बेटा भी अपने बाप से बड़ा ही प्यार करता है, बाप भी अपने बेटे से बड़ा। ये दुआ हजरत इब्राहिम ने मांगी, या अल्लाह साले बेटा दे। अल्लाह ने फिर कहा कि मैंने खुशखबरी दी हिल्म वाले बेटे की, फलम्मा बलगा माहू साया, फिर बेटा जब साथ चलने के काबिल हो गया, काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, कहा ए बेटे मैंने ख्वाब देखी है, क्या, अन्नी अज़बाहु का, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, बेटे तेरी राय क्या है, मैंने ख्वाब देख ली, मैं ज़िबा कर रहा हूँ, तो अपनी राय बता। राय इसलिए नहीं पूछी कि अगर वो कहेंगे ना ज़िबा करो तो नहीं करेंगे, राय इसलिए पूछी है कि लोगों को पता चले कि जिस पुत्र की तरबियत हजरत हाजरा ने की है और जिसकी रगों में हजरत इब्राहिम खलील का खून है और जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनके ख्यालात क्या हैं पता चले। और ये पूछा भी इसलिए ताकि लोगों को समझ आ जाए कि अगर हजरत इब्राहिम ज़िबा करने को तैयार थे तो जनाब इस्माइल ज़िबा होने को तैयार, लोगों की समझ में बात आ जाए। फंजुर माज़ा तरा, तेरी क्या राय है, कुर्बान जाएं। ये भी अंदाज है बेटे का बाप के साथ। ये नहीं कहा कि अब्बा जी ज़िबा कर दें आप, ये नहीं कहा। खाला या अबतिफ अलमा तो उमर, कहा है अब्बा जी आप करें वो जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। रब जो कहता है ना आप वो मेरे साथ कर दें। अगर अल्लाह कहता है ज़िबा करें तो ज़िबा कर दें, अगर वो फरमाता है इसके टुकड़े टुकड़े करें तो टुकड़े टुकड़े कर दें। जो रब कहता है वो करें। मुझे आप इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। करें, मैं तैयार हूं, करें। बेटा है, सालों के बाद जनाब इब्राहिम ने देखा है, अब वो इस उम्र को पहुंचा है कि वो काम करने के काबिल हुआ, साथ चलने के काबिल हुआ, हुक्म आ गया। देखो एक मुश्किल वो होती है कि तबलीग करनी है, काफिरों को रास्ते में मुश्किल आ गई। एक मुश्किल वो थी कि काफिरों से लड़ाई करनी थी तो रास्ते में मुश्किल है। यहाँ तो कुछ भी नहीं, बैठे बिठाए रब ने कह दिया करो बेटा ज़िबा। समझ आती है कि यारी तेरी सोना है पर अज़मैशां भी तेरियां अग, ये सोना परखिया जामदा ही पहलो नाल लगा दे लग। वो अपने प्यारों को ना बैठे बिठाए भी इम्तिहान ले लेता है। कहा मैं तैयार हूं, मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, अल्लाह फरमाते हैं जब दोनों हुक्म मानने को तैयार हो गए तो बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया। शैतान बड़ा सर पिटाया, दौड़ा, मैंने तो गुमराह करना था आदम की औलाद को, ये क्या बना। अल्लाह की रिजा के लिए बेटा तक कुर्बान करने को तैयार हो गए। दौड़ के जनाबे हाजरा के पास गया। पता है आज क्या होने लगा है? पता है जनाबे खलील कहाँ ले गए हैं जनाबे इस्माइल को? कहने लगी सैरो तफरी के लिए गए हैं, यही हैं। कहने लगे नहीं, वो तो ज़िबा कर देंगे। जनाबे हाजरा कहने लगी कभी बाप ने भी बेटे ज़िबा किए? का उनका गुमान है कि रब का हुक्म आया है। फरमाने लगी तुम मरदूद शैतान है, अल्लाह के नबी का गुमान नहीं होता, रब के नबी को वही आया करती है। दौड़ जा इधर से। अगर मेरे मालिक ने मेरी गोद का पाला मांगा है तो एक इस्माइल है, काश मेरी गोद में हजारों होते, मैं एक एक करके सारे अपने रब के नाम पे कुर्बान कर दे। दौड़ के आया जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम। पता है आपके वालिद कहाँ ले जा रहे हैं? फरमाया यहीं सैर के लिए। कहने लगे नहीं, उनको तो ख्वाब आई है, रब का हुक्म आया है, वो तो ज़िबा कर देंगे। तो फरमाया ठीक है, मेरे वालिद ज़िबा करेंगे तो मैं ज़िबा हो जाऊंगा, आपने मेरी बात को समझना है। फिर हजरत इब्राहिम के रास्ते में आया, कहने लगा इब्राहिम हजरत जिब्रील तो आए ही नहीं, आपको तो हुक्म हजरत जिब्रील के जरिए आता है, आप ख्वाब देख के बेटा ज़िबा करेंगे। रोड़े उठाए, कंकर उठाए, जोर से मारे, वो दूसरी जगह आ गया, फिर कंकर मारे, फिर तीसरी जगह आ गया, फिर कंकर मारे। क्या दुनिया में ये भी अंदाज भी है कि रोड़े मारे तो इबादत का सवाब मिले? आप मेरी बात को समझना यार। रोड़े मारो, रोड़े कौन मारे? हाजी साहब मारे। एक दफा मारे, कहा नहीं 3 दफा मारो, 3 दिन मारो, आओ रोड़े मारो। या अल्लाह, रोड़े मारना भी इबादत है?
पत्थर मारे, कंकर मारे, फरमाया मारो ना, तुम्हें पता नहीं ना कि वो जायका कितना है जब मेरे खलील ने मेरी खातर रोड़े मारे थे। मेरी खातर रोड़े मारने भी इबादत करार दे दिया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये जो हम कंकर मारते हैं जमरात को, इसका भी सवाब है? फरमाया ये तो तुम्हें मिज़ान अमल में क़यामत के दिन पता चलेगा ना अजर कितना है, ये तो तुम्हें तब पता चलेगा। रोड़े मारे हजरत इब्राहिम खलील ने, फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, दोनों तैयार हो गए। बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया। मुफस्सिरीन कहते हैं खुद कहा था जनाब इस्माइल ने, अब्बा जी सीधा लिटा के ज़िबा ना करना, हो सकता है चेहरा देखें तो आपसे छुरी ना चलाई जा सके, आंखों पे पट्टी बांध लो, मुझे उल्टा करके लिटा लो और मेरे हाथ पैर बांध लो। बेटे वो क्यों? कहा आप वालिदी नहीं पैगंबर भी है, पैगंबर भी जद्दुल अंबिया अबुल अंबिया इब्राहिम खलील। ऐसा ना हो कि मैं मौत आते वक्त तड़पूं तो कुछ खून उड़े, तो मैं अल्लाह के नबी की बेअदबी नहीं करना चाहता, मुझे ज़रा बांध ले। बाप ने बेटे को बांधा, छुरी पकड़ ली और गर्दन पे चलाई। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन। आप कभी मज़ा तो ले इन आयतों का। दोनों तैयार हो गए। बाप ने बेटे को गर्दन के बल लिटा लिया। वनादैनाहु अन या इब्राहीम, रब फरमाते हैं हमने आवाज़ दी ए इब्राहीम। आप कभी देखें को बंदा काम कर रहा हो तो पीछे से को देखने वाला आवाज, ओ ठहरना ठहरना ठहरना, जरा मजा ले। वनादैनाहु अन या इब्राहीम, अल्लाह फरमाते हैं हमने आवाज दी ए इब्राहीम, कद सदकत रुया, आपने तो ख्वाब सच कर दिखाया। ए इब्राहीम आपने तो ख्वाब सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह नेकों को बदला देते हैं। इन्ना हादा लहुवल बलाउल मुबीन, बेशक ये बड़ी आजमाइश थी, बेशक ये खुली आजमाइश थी। मैंने कहा था कुरान की आयतों का भी मजा लिया करें, ये खुली आजमाइश थी। जब आजमाइश लेने वाला कहता है आजमाइश खुली थी और देने वाले ने सच कर दिखाई, तो फिर हजरत इब्राहीम की शान देखी ना कितनी बुलंद है। लेने वाला कहता है आजमाइश खुली थी। वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने उन्हें बचा लिया फिदिये में अजीम ज़बीहा देकर। अल्लाह ने ना फिर दुम्बा भेजा जन्नत से। हजरत इब्राहीम ने छुरी चला दी थी, रोकी कोई नहीं, छुरी चला दी और जब पूरी तरह ज़िबा हो गया तो आंखें खोली तो आपने देखा कि नीचे दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा है और जनाब इस्माइल दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो हजरत इब्राहीम की ज़ुबान से निकला अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपकी बात सुन के जनाब इस्माइल भी पुकारे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये लफ्ज़ सुने तो हजरत जिब्रील बोले, कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब उन्होंने ये कहा तो हजरत सैयदना इब्राहीम फिर बोले, कहने लगे अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह को ये लफ्ज़ भी बड़े प्यारे आए। फरमाया पढ़ो ना, 9 ज़िलहज की फजर से लेकर 13 तक पढ़ो ना जरा सारे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फरमाया ये पढ़ते रहो। उन्होंने पढ़े थे मिल के तो मुझे बड़े प्यारे लगे। फरमाया हमने उन्हें बचा लिया एक फिदिया, अजीम फिदिया दे के, व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने उनके जिक्र को छोड़ा है आने वालों के लिए। क्या लफ्ज़ है कुरान के, कुर्बान होने को दिल करता है। ये बात बयान करके पता क्या फरमाया? रब ने फरमाया, रब ने फरमाया, खुदा खुद मीर मजलिस बूद, रब करीम ने फरमाया। क्या फरमाया? फरमाया सलामुन अला इब्राहीम, कुर्बान जाए, सलामुन अला इब्राहीम। क्या बात कहाँ ख़त्म हो रही है, कहाँ पहुँच रही? क्या अंदाज? सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला इब्राहीम। फरमाया सलाम हो इब्राहीम पर, सलाम हो इब्राहीम पर, सलाम हो। हुजूर फरमाने लगे गुलामों याद रखना कुर्बानी हजरत इब्राहीम का तरीका है। ये वो तरीका, कभी बेटे भी किसी ने ज़िबा किए, ले आए मैदानों में बेटे ज़िबा करने, ले आए। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना शौक़ करते कुर्बानी का। बड़ी प्यारी चीज़ कोई हो ना तो बंदा कहता है बड़ी प्यारी, बड़ी लाडली, कहता बेटे ये चीज़ है तेरी तरह संभाल लेना। बड़ी कीमती चीज़ हो तो बंदा बेटे बेटियों कहता है आओ ना तुम्हें दिखाऊं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अपनी लाडली बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा को,
حضرت زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا فاطمہ ادھر آؤ، اپنی قربانی کے پاس آ کے کھڑی ہو جاؤ، میں تمہارا جانور ذبح کرنے لگا ہوں۔ اس کے پاس آ کے کھڑی ہو جاؤ، میں ذبح کرنے لگا ہوں، پاس آ جاؤ۔ ہمارے ہاں نا کاکروچ دیکھ کے چیخ مارنا فیشن ہے، چھپکلی دیکھ کے ڈر جانا فیشن ہے، جوان آدمی کو چوہے سے ڈر آتا ہے۔ تو میں نے کہا میاں تو جہاد کیسے کرے گا؟ اوہو بکرا ذبح ہو رہا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں میں پڑھا لکھا جو ہوں، میرے وہ پیسے جو ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ دنیا میں سب سے نازک اور لطیف جسم میرے رسول پاک کا ہے، اور حضور اپنے دست مبارک سے جانور ذبح کرتے تھے۔ سب سے زیادہ نرم دل اللہ نے حضور کو دیا ہے، لیکن حضور نے 63 اونٹ حج کے موقع پر اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کس طرف چل گئی قوم؟ ایک آدمی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس نے ایک پیر بکری کی گردن پہ رکھا ہے اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ نا چھری تیز کر رہا ہے۔ حکمت سے بھرا جملہ میرے نبی پاک کا۔ حضور فرمانے لگے تم اسے 2 موتیں دینا چاہتے ہو؟ الترغیب و ترہیب میں حدیث میں 2 موتیں دینا چاہتے ہو؟ کیوں نہیں تم نے پہلے ہی اس کو تیز کر لیا؟ 2 دفعہ مارنے کا کیا مطلب؟ اچھی طرح سے آپ جانور کو خریدیں، اچھی نیت سے لے کے اچھی طرح ذبح کریں، اور خود آپ پارٹیسپیٹ کریں جب یہ کام ہو رہا ہو، آگے بڑھیں۔